بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب جو کائنات کے سارے راز اپنے سینے میں سمائے ہوئے ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ کتاب کتنا سفر طے کر کے ہم مسلمانوں کے پاس آئی ہے؟ یہ قرآن کریم اللہ پاک کا وہ کلام ہے جہاں اللہ پاک اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ تو پھر آئیے چلتے ہیں ہم اپنے مقصد کی طرف۔ یہ مکہ کا وہ دور ہے جہاں جاہلیت عروج پر تھی، ظلم اور ناانصافی کی حد ختم ہو چکی تھی۔ مکہ کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفناتے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ پھر مکہ میں 571 عیسوی میں ایک عظیم شخصیت پیدا ہوئی جس نے سارے ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنے رب العالمین کی عبادت کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کئی دن اور کئی راتیں عبادت کرتے رہتے تھے۔ غار حرا مکہ سے تقریباً 6 کلومیٹر کے مفاصلے پر ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مخاطب ہوئے، فرمایا اقرا یعنی کہ پڑھ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا پڑھ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوبارہ فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر سورہ الق کی کچھ یہ آیتیں پڑھتے ہیں، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی اور ہیبت کے عالم میں حضرت خدیجہ کے پاس گئے۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان لیا اور فرمایا یہ وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتا تھا، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جس کا ہم انجیل اور زبور سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں خفیہ طور پر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر اور مولا کائنات مولا علی شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں بہت عزت اور مان مرتبہ ہوتا تھا۔ وہ امین، ہمیشہ سچ بولنے والے اور رحم دل انسان تھے۔ پھر ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو بلایا اور فرمایا اے مکہ کے لوگوں، میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو آپ کو برباد کر دے گا، کیا آپ یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے بہت بڑی آواز میں یکجا ہو کر کہنے لگے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ حق اور سچ ہے، ہم بالکل یقین رکھتے ہیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو اللہ کے طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے اور سارے جہاں کا مالک اور پروردگار ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر مکہ کے لوگوں نے بہت مخالفت کی اور ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور صحابہ پر ظلم کرتے اور ستاتے اور کتنے صحابہ کو بھی شہید کر دیا۔ قرآن کریم ایک آسمان میں لوح المحفوظ کی کتاب سے نازل کیا گیا ہے، اور لوح المحفوظ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ نہ جانے کتنے کافروں نے قرآن کریم کو مٹانا چاہا اور اس میں قرآن کریم کی آیتوں کو تبدیل کرنا چاہا۔ ایسے ہی ایک مسلمانوں کی جنگ لگی جس کا نام جنگ یمامہ تھا، جس میں کتنے ہی حافظوں کو شہید کر دیا۔ قرآن کریم حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کے دور میں ایک مصحف کی شکل میں آیا جو ہم آج تک پڑھتے آ رہے ہیں۔ قرآن کریم 23 سالوں میں نازل ہوا، ہر آیت ایک واقعہ
ایک سوال یا ایک ضرورت کے جواب میں اتری۔ قرآن کریم صرف الفاظ نہیں، یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں صحابہ نے قرآن کو یاد کیا اور لکھا۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھیں اور سمجھیں۔ قرآن کریم زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اور ہدایت ہے۔ اس میں بہت قوموں کے حوالات اور واقعات ہیں۔ میری آپ سے دلی خواہش یہ ہے کہ آپ کو قرآن کریم میں کون سی سورہ اور پارہ پسند ہیں، برائے مہربانی کمنٹ میں بتا دیں۔